گزشتہ کل میں جو مسئلے میں اشکال ہو رہا تھا وہ کل کے وہاں پر جو تھا نا برخلاف الحدث الحامل، تو وہ وہاں پر وہ بچے کا ہی مسئلہ کیا ہے، وہ بچے کا ہی مسئلہ ہے. کیا وہ اعتراض بھی نہیں ہوگا کہ وہ حمل جو اگر ظاہر ہو بچے کی موت کے بعد تو اس میں بالاتفاق مسئلہ یہ ہے کہ وہ عورت مہینوں سے عدت گزارتی ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ اسی طرح یہ حمل جو ظاہر ہو رہا ہے اس کی موت کے وقت، لہذا اس میں بھی عورت کیا کرے گی، مہینے سے عدت گزارے گی امام یوسف کے نزدیک. تو امام اعظم نے فرمایا وہ حمل جو ظاہر ہو موت کے بعد، یعنی اس میں مہینوں سے کیا ہے عدت گزارے گی، اس پر قیاس کرنا اس کو صحیح نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر جب حمل ظاہر ہے موت کے وقت تو مدت کیا ہوئی، عدت کی مدت کا اندازہ کس سے کیا گیا، مہینوں کے ذریعے کیا گیا. لہذا اب اگر وہ حمل ظاہر ہوتا ہے موت کے بعد تو یہ جو عدت ہے یہ چینج ہو کر کے اب اس میں نہیں بدلے گی، وضع حمل میں ہوا. تو اب وہ بڑا والا جو بڑے شوہر بالغ آدمی کی عورت کا آپ نے جو کہا چینج ہو جا رہا ہے، تو وہ مسئلے سے اعتراض نہیں ہوا، دونوں جگہ الگ الگ لوگ ہیں، وہاں پر جو ہے بچہ ہی ہے برخلاف الحدث کے جو پیدا ہو موت کے بعد. تو موت کے بعد اگر کوئی بچے کا موت کے بعد بچے کا حمل ظاہر ہو رہا ہے عورت کے، تو ایسی صورت میں کیا ہے وہ مہینوں کے ذریعے عدت گزارتی. امام یوسف کہتے ہیں لہذا اس وقت جبکہ یہ کیا ہے موت کے وقت یہ حمل ظاہر ہو رہا ہے تو یہاں پر بھی عورت کتنے گزارے گی، مہینوں کے ذریعے گزارے گی. تو امام اعظم نے فرمایا آپ اس مسئلے کو اس پر قیاس نہ کریں، کیونکہ یہاں پر عدت واجب ہوئی ہے مہینوں کے ذریعے جب حمل ظاہر ہے موت کے وقت ہی. تو لہذا اب یہ حمل جو ظاہر ہو موت کے بعد اب یہ چینج نہیں ہوگا کہ حمل ظاہر ہو موت کے بعد تو اب بدل دیں اس عدت کو، کر دیں کہ وضع حمل کر دیں، برخلاف اس کے جو اس مسئلے کے کہ جب کسی بالغ آدمی کی عورت کیا ہے جب اس کو حمل موت کے بعد ظاہر ہو، اب وہ عدت گزار رہی تھی کس کے ذریعے، مہینوں کے ذریعے، تو آپ کہتے ہیں وہاں حالت کیا ہو جائے گی، چینج ہو جائے گی. تو وہ کہا وہاں مسئلہ جو الگ ہے کیونکہ وہاں نسب اس کی طرف سے ثابت ہو سکتا ہے، اور یہاں بچے کا جو معاملہ ہے چاہے اس کا حمل ظاہر ہو موت کے وقت چاہے حمل ظاہر ہو موت کے بعد، دونوں صورتوں میں بچے کی طرف بیٹے کو منسوب نہیں کر سکتے. سمجھ آگے نہیں؟ یہاں سے ایک مسئلہ بیان فرما رہے ہیں کہ جب کوئی عورت ہے کسی کو طلاق دی گئی اور وہ معتدہ تھی، وہ عدت گزار رہی تھی اور عدت گزار رہی تھی، اب اسے وتی کر لی گئی اس سے، یعنی دو عدتیں جمع ہو گئی اس کے اندر، تو تداخل ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ یعنی اب یہ تداخل ہوگا، دو عدتیں ہوں گی، یا تو ایک آدمی کی اس میں ہوں گی. مان لیجئے ایک عورت تھی جس کو اس کے شوہر نے 3 طلاقیں دی تھی. اب طلاق دی تھی اس نے وہ طلاق دینے کے بعد اس نے حلال سمجھ کر کے اس سے اسی میں نکاح کر لیا، پھر اس سے کیا کر دی، وتی کر لی. تو اب یہاں پر دو عدتیں جمع ہو گئی اس کے اندر، یا یہ کہ طلاق بائن دی تھی اور پھر اسے حلال سمجھا، پھر اس نے اس کے ساتھ وتی کر لی، تو پھر یہاں پر بھی دو عدتیں جمع ہو گئی ایک آدمی کی اس میں. ایک مسئلہ یہ ہو گیا. یا یہ عدت گزار رہی تھی ایک آدمی کی اس میں نہیں دی بلکہ دو آدمیوں کی اس میں. کیا ایک آدمی نے جیسے طلاق دی، اب یہ عورت کی ابھی عدت پوری نہیں ہوئی تھی کہ کسی دوسرے آدمی نے نکاح کر لیا، پھر وتی کر لی، پھر اس نے طلاق دے دی، تو یہ دو عدتیں جمع ہو گئی. سمجھ آیا نہیں؟ ایک آدمی نے اس کی عدت گزار رہی تھی کہ اچانک عدت کے اندر ہی کسی دوسرے آدمی نے نکاح کیا، پھر وتی کی، پھر طلاق دے دی، اب اس کی بھی عدت اس کی بھی عدت جمع ہو گئی. اب اس عدت کی دو صورتیں ہو جائیں گی، یا تو یہ عدت ایک ہی جہت والی ہوگی، یعنی وہ عدت گزار رہی تھی متوفیہ کی، شوہر مر چکا تھا، اور یہ اب گزارنے والی طلاق کی، تو یہ اس کی الگ صورت ہے، اس کا بیان کریں گے. لیکن یہ بتا رہے ہیں کہ یہاں پر دو عدتیں جمع ہو گئی اور لیکن دونوں کی جہت ایک ہی ہے. مثلا وہاں پہلے والے شوہر نے بھی طلاق دی تھی، عدت گزار رہی تھی، یہاں پر بھی اس نے نکاح کر کے طلاق دے دی، یہاں پر بھی عدت گزار رہی طلاق کی، تو یہ دو صورتیں جمع ہو گئیں. اب دو عدتیں جمع ہو گئی، یہاں پر کیا ہو گئی، دو عدتیں جمع ہو گئیں کہ ایک آدمی نے طلاق دی، عدت گزار رہی تھی، کہ پھر دوسرے آدمی نے نکاح کر لیا اس عدت کے اندر، پھر اس نے بھی طلاق دے دی، اب اس کی عدت گزار رہی، تو یہ دو عدتیں ایک ہی جہت والی طلاق والی جمع ہو گئی. اب یہاں پر جو مسئلہ ہے، یہاں پر امام اعظم فرماتے ہیں دو عدتوں میں تداخل ہو جائے گا. دو عدتوں میں تداخل اس طور پر کریں گے
کہ اگر یہ پہلے والے شوہر کی عدت میں ایک حیض اسے آ گیا ہے، کیا آ گیا ہے؟ پہلے والے شوہر کی عدت میں سے ایک حیض آ گیا، پھر اس نے دوسرے والے نے نکاح کیا، پھر وتی کی طلاق دی، پھر اب اس والے شوہر کی عدت اس میں اسے 3 حیض اس پر کیا ہوں گے؟ ضروری ہوں گے، لیکن 3 حیض ہو جائیں گے، 3 اس میں سے 2 بن جائیں گے 4، ایک حیض دو بنائیں گے 4 اور ایک بنائیں گے 6، مطلب یہ کیا ہو گیا؟ گویا کہ اصل ملا کے کتنے ہوئے؟ 5 ہوئے۔ تو اب دیکھیں کہ 3 حیض گزارے گی دوسرے والے شوہر کی، اس میں 3 حیض گزارے گی اس والے شوہر کی، تو ہم ان کو 2 کو 4 مانیں گے تداخل کے طور پر، ایک پہلے والے میں ہو چکا ہے، اب اس کو جب ہم نے 2 مان لیے، 2 کو 4 مانے تو 2 بن گئی، تو یہ 2 اس سے مل گئے، کتنے ہو گئے؟ یہ 3 بن گئے، اور یہ 2 تو بن ہی گئے، 2 یہ بن گئے، اور ایک جو تیسرا والا بچہ اس والے کا، یہ اسی سے شامل ہو جائے گا، تو 3 ہو گئے۔ تو یہ تداخل ہوگا کہ مطلب ایک کی عدت پوری نہیں ہوئی تھی کہ اب دوسرے والی میں حیض آیا، تو جو 3 حیض آئیں گے وہ آپس میں یکجا کر دیں گے ادھر ادھر، اس کے 3 حیض ہوں گے، اس کے 3 حیض میں سے 2 کو ہم 4 شمار کر لیں گے، 4 شمار کر کے 2 ادھر ملا دیں گے، یہ والے کے 3 حیض بن گئے، اور یہ 2 بچ گئے، پھر ایک جو بچ رہا ہے یہ اس والے سے مل جائے گا، تو یہ تداخل ہوگا۔ 2 کو 4 مانیں گے، 2 کو بولیں گے کہ 4 ہو گئے، گویا کہ اب 4 ہو گئے تو 4 یہ بنے 5 ہوئے، تو تقریباً 5 ہوئے تو 3 ادھر چلے گئے، اور یہ 2 بچے یہ ادھر والے میں آ گئے، تو ہو گئے 3۔ یہ تو اس صورت میں تھا کہ ایک حیض آ چکا تھا پہلے والے شوہر کی عدت میں، لیکن اگر یہ کہ پہلے والے شوہر کی عدت میں کوئی بھی حیض نہیں آیا تھا کہ اچانک دوسرے والے نے طلاق دے دی، پھر عدت گزارنے لگی، تو بالاتفاق یہ آ جائے گا کہ وہاں پر بالاتفاق نہیں بلکہ وہاں پر بھی امام اعظم یہ کہتے ہیں اب 3 حیض آئیں گے، اب 3 کو 6 مان لیں گے، ہم کیا مان لیں گے؟ 3 کو 6 مان لیں گے، 3 کو 6 مانیں گے، گویا کہ 3 یہ ادھر ہو گئے، 3 ادھر ہو گئے۔ اب امام شافعی فرماتے نہیں ایسا نہیں ہوگا، ہر ایک کے لیے الگ الگ حیض ماننا پڑیں گے، گویا کہ 3 اس کے مستقل ماننا پڑیں گے اور 3 اس کے اصل گزریں گے، تو 3 یہ ادھر 3 حیض اور عدت پوری ہو جائے گی، لیکن ہم یہ کہیں گے گویا کہ بالفرض یہ یہاں پر 2 حیض ادھر ہو گئے، تو ایسے کر کے تداخل مانیں گے، یہ ہوگا۔ تداخل یہ بول رہے ہیں کہ اس کے بعد 3 حیض آئیں گے، ہاں اس کے بعد 3 حیض آئیں گے، تو 3 حیض جب آئیں گے تو 3 کو ہم 2 کو 4 مان لیے، 3 حیض آئے اس میں سے ہم نے 2 کو 4 مانے، تو 2 کو ادھر والے سے ملا دیے، پہلے والے میں 3 بن گئے، اور یہ 2 تو بنے ہی ہوئے، اور ایک تیسرا والا یہ اس میں مل جائے گا، ہو گیا۔ ہاں تو بس اعتباری فرق ہے، لیکن وہ کیا ہے اس میں مانے، لیکن امام شافعی کہتے ہیں نہیں، مستقل طور پر ہر کو الگ الگ 3 حیض ماننا پڑیں گے، اہم تداخل نہیں کریں گے، یعنی پھر انہوں نے دلیل بھی دی اپنے آپ پر، انہوں نے دلیل یہ دی کہ نکاح تو ہو ہاں نکاح ہو جائے گا، لیکن کوئی کام ہوتا ہے حرام، لیکن اگر کریں گے تو ہو جاتا ہے، جس حالت حیض میں طلاق دینا منع کیا گیا، لیکن اگر کوئی کرے طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ اسی طرح احرام کی حالت میں شکار کرنے منع کیا گیا، یعنی تو اگر کوئی یہ کرے تو اس پہ دم واجب ہوتا ہے، یعنی ہاں نکاح تبھی عدت گزر رہی اس پر، ورنہ حکامی مرتب نہیں ہوگی، نکاح ہو جائے گا پھر عدت ہوگی۔ یہ ہوا۔ امام شافعی نے کہا کہ ایسا تداخل نہیں ہوگا، کیوں نہیں ہوگا؟ جیسے کہ ایک روزے میں 2 روزے نہیں ہوتے ہیں، کیا نہیں ہوتے ہیں؟ کیا ہے کہ ایک روزہ رکھ رہا ہے اس میں 2 معلوم ہے، تو ایسا نہیں ہوتا، ایسی ہے ایک عدت میں 2 عدت، ایک حیض میں 2 حیض کیسے شمار ہوں گے، یعنی اس پہ پہلے ترجمہ لگانا انشاءاللہ ہو جائے گا۔ وَإِذَا وُطِيَتِ الْمُعْتَدَّةُ بِشُبْهَةٍ، اور جب عدت والی عورت سے وطی کی گئی شبہ کے طور پر، فَعَلَيْهَا عِدَّةُ أُخْرَى، تو اس پر دوسری عدت ہوگی، وَتَدَاخَلَتِ الْعِدَّتَانِ، اور دونوں عدتیں ایک دوسرے میں داخل ہو جائیں گی،
وَيَكُونُ مَا تَرَاهُ الْمَرْأَةُ مِنَ الْحَيْضِ، اور عورت جو بھی حیض دیکھے گی، وَيَكُونُ مَا تَرَاهُ، اور عورت جو بھی حیض دیکھے گی، مُحْتَسِبًا مِنْهُمَا جَمِيعًا، وہ ان دونوں عدتوں سے شمار کیا جائے گا۔ وَإِذَا انْقَضَتِ الْعِدَّةُ الْأُولَىٰ، اور جب پہلی عدت پوری ہو گئی، وَلَمْ تَكْمِلِ الثَّانِيَةُ، اور دوسری مکمل نہیں ہوئی ہے، فَعَلَيْهَا إِتْمَامُ الْعِدَّةِ الثَّانِيَةِ، تو اس پر دوسری عدت کا پوری کرنا لازم ہوگا۔ وَهَذَا عِندَنَا، یہ ہمارے نزدیک ہے، کیونکہ پہلی تو ہو جائے گی، پہلے جلدی ہو جائے گی نا۔ ہاں ہاں، کیونکہ یہ پہلی تو ہم اس کو مان لیں گے 2 حیض ہوئے، ایک ہی حیض ہوا تھا اس والی کا، تو ادھر یہ ہو گئی نا، اب اس کے لیے بچو گے 2 حیض، تو یہ 2 حیض اور کرے گی تو یہ والی پوری ہوگی، دوسری والی۔ ایک حیض آیا تو اس کو ہم نے 2 مان لیے نا، ادھر تو ایک ہے ہی، تو 3 مل کر ایک یعنی ہو گئی عدت پوری اس والے شوہر کی۔ اب اس کے لیے کرنا ہمیں کتنے؟ 3، تو ایک یہ آئے گا، پھر اس کو 2 مانیں گے، اور ایک یہ والے تیسرے والے کو اس سے ملائیں گے، تو اس کی بعد میں پوری ہوگی۔ وتی بالشبہ، وتی بالشبہ کے دھوکے میں کر لی، حلال سمجھ کے کر لی اس نے اپنے آپ سے وتی بیوی سے، یا یہ کہ سمجھا کہ اب اس کی عدت پوری ہو گئی ہے، تو یہ وتی بالشبہ ہی درجہ دیا اسے، تو اب اس پر پوری ہوگا، اس پر ضروری ہوگا کہ دوسری عدت کو پوری کرنا۔ یہ ہمارے نزدیک ہے۔ وقال شافعی، اور امام شافعی فرماتے ہیں لا تدخلان، دونوں عدتیں ایک دوسرے میں داخل نہیں ہوں گی، لأن المقصود هو العبادت، اس لیے کہ مقصود کیا ہے؟ یہ عدت سے عبادت ہے۔ فإنها عبادت کف عن التزوج والخروج، اس لیے کہ عدت یہ شادی کرنے اور نکلنے سے رکنے کی عبادت ہے۔ کیا ہے بھائی؟ عدت کس لیے ہے؟ شادی کرنے اور رکنے کی، شادی کرنے اور نکلنے سے، کہیں باہر نہیں نکلنے کی عدت کرے گی نا، تو شادی نہ کرنا اور نکلنے سے رکنے کی عبادت ہے، تو گویا کہ وہ اس کی عبادت قرار دیتے ہیں۔ تو جب یہ عبادت ہے لہذا، اور ایک عبادت کے اندر 2 عبادتیں شامل نہیں ہوتی، فلا تتداخلان، تو ایک دوسرے میں یہ عدتیں بھی شامل نہیں ہوں گی، جیسے کہ 2 روزے ایک دن میں نہیں ادا ہوتے، 2 روزے ایک دن میں ادا نہیں ہوتے ہیں، ورنہ 30 روزے کو ایک ہی دن میں کر دے گا انسان، تو ایک روزے میں 2 روزے نہیں ادا ہوتے، ایسے ہی یہ بھی عدت بھی عبادت ہے۔ کیا ہے؟ عبادت ہے، تو ایک عبادت کے اندر 2 ہی داخل ہوتی ہیں، تو ایسے ہی یہاں پر بھی عدت کے اندر بلکہ الگ الگ مستقل طور پر دونوں عدتوں کو کرنا ہوگا۔ سنا گیا نہیں؟ وَلَنَا، ہماری دلیل یہ ہے کہ ان المقصود التعرف عن فراغ الرحم، ہماری دلیل یہ ہے کہ مقصود جو ہے یہ رحم کے خالی ہونے کی شناخت کرنا ہے۔ عدت سے کیا ہے؟ عدت سے مقصود کیا ہے؟ یہ عدت جب کرے گی تو پتہ چل جائے گا کہ اس کا رحم خالی ہے نہیں۔ اب اگر حیض آنے لگا تو 3 مہینے گزار لے گی، ورنہ کیا ہو جائے گی؟ اگر رحم خالی نہیں ہے تو وضع حمل ہو جائے گی اس کی عدت۔ کیا کون سی؟ اصل میں اس میں تفصیل وہ نہیں دی ہے، میں نے اس کو سمجھایا ہے، وہ نہیں ہے، اس میں تفصیل ہے نہیں اس طرح کی، مسئلہ وہی ذہن میں رکھنا ہوگا آپ کو، ہے نہیں کہ وہی رکھیں کہ ایک آدمی نے اپنی میں کئی صورتیں بتا دوں اس کی، یا تو وہ عورت عدت گزار رہی ہوگی ایک ہی شوہر کی 2 عدتیں، کہ اس نے جو ہے پہلے طلاق بائنہ دے دی تھی، پھر اس نے سمجھا کہ میرے لیے صحیح ہے، اس نے پھر اس سے نکاح کرا، پھر نکاح کرا کہ طلاق دی، پھر وتی کر لی، تو اب یہ 2 عدتیں ہو گئی اس کے اندر۔ ایک صورت یہ ہو گئی دونوں عدتیں ایک ہی آدمی کی، یا یہ کہ 2 عدتیں 2 مختلف آدمیوں کی تھی۔ یہ یہاں جو مسئلہ ہے 2 عدتیں 2 مختلف آدمیوں کی ہیں، اور وہ طلاق والی ہیں، ایک آدمی نے طلاق دی اور یہ عدت گزار رہی تھی، اچانک اسی عدت کے اندر دوسرے آدمی نے نکاح کر کے پھر طلاق دے دی، اب یہ عدت 2 جمع ہو گئی، ایک اس آدمی کی ایک اس آدمی کی، تو یہ مسئلہ سمجھ کے یہاں پر کرنا ہوگا کہ ابھی ایک عدت پوری نہیں ہوئی تھی کہ دوسرے نے پھر نکاح کر لیا طلاق دے دی، تو اب 2 عدتیں جمع ہو گئیں۔ امام اعظم فرماتے ہیں کہ دونوں عدتیں ایک دوسرے میں داخل ہو جائیں گی، دونوں عدتیں ایک دوسرے میں داخل ہو جائیں گی، لہذا ایک عدت پوری ہو گئی اور دوسری نہیں ہو تو دوسری کو پوری کرنا اس پر ضروری ہوگا۔ اب یہ ہوگا کہ اگر ایک حیض اس پہلے والے شوہر کی عدت میں آ چکا تھا، تو اب اس والے شوہر کی عدت میں سے 3 حیض لازم ہوں گے، 3 حیض جب لازم ہوں گے تو ہم 3 میں سے 2 کو کیا کر لیں گے؟ 4 مان لیں گے، تو 2 ملا دیں گے اس والے کے ساتھ، خرچ کرتے ہوئے 3 ہو گئی ہے، اور یہ 2 بچے، تو 2 تو 1 2 ہو گئے، 1 2 ہو گیا، اور ایک یہ ہو گیا تیسرا، یہ اس کے ساتھ مل جائے گا، یہ ہو گیا۔
ہاں پہلے والے کی چاہے جتنے بھی ہیں تین میں سے پہلا کے بھی تین تھے تین تھے پھر اگلے تین باقی رہے حرام پہلے والا چاہے ایک ہے گزر چکی ہو یا دو جو باقی بچے ہیں وہ اگلے والے سے ملا رہے ہیں اگلے والے سے ملا دیں گے لیکن اس کا جو ہے ابھی نہیں کمی ہے ایک ہی ہے ہوا تو کیا کریں گے اس کو پورا کرنا نہیں ہمیں تو سر آپ نے بیان نہیں کیا ایک تو آپ نے بیان کی تھی کہ کچھ بھی نہیں گزارا تھا کہ دوسرے سے نکاح ہوگا اس طرح پہلے کے تین باقی تین ملائی چھ کر رہے ہیں ہماری نزدیک کہ اگر دو گزار دیتی ایک گزار دیتی ہے تو بچے کتنے پہلے والے کے دو بچے تو اس کو ہم پھر کبھی آپ دو آگے والے کے سمجھا رہے ہیں اگر دو ہے گزار دیتی تو بچتا ایک پہلے والے کا تو سر آگے کی بات آئے کہ وہ ایک کو بھی آگے والے سے ملا دیتے اس طرح چار ہو جائیں گے کہاں ہوئے نہیں یہ بیان نہیں ہوا ایک حیض گزارا ہے اس نے تو اس کو ایسا کرنا پڑ رہا ہے یعنی اگر مان لیجیے دو حیض گزار چکی اس میں تو کتنے کرنا پڑیں گے ہمیں تو یہ صورت ایک طرح سے لکھی ہے اب آپ اس کے یہ بھی نکال سکتے ہیں اس میں ایک ہی ملانا پڑے گا اس کے ساتھ یہ سب صورتیں نکال سکتے ہیں اس طرح اور اگر نہیں بالکل بھی نہیں آیا اس کے اندر تو یہ ڈاریے یا تین حیض گزار لے تو 6 مان کے کر دیں گے اس طرح یہ ہو گیا امام شافعی فرماتے ہیں کہ کچھ نہیں ہوگا کیا کریں گے ہر ایک الگ الگ مستقل عدت گزارنا پڑے گی تو ہماری دلیل یہ کہ مقصود یہ کہ رحم کے فارغ ہونے کو شناخت کرنا ہے اور وہ صرف ایک سے ہی پتہ چل جائے گا وقت حاصلہ بالواحدہ اور وہ ایک سے ہی حاصل ہو گیا کہ عدت ایک ہی سے ذریعے پتہ چل جائے گی کہ پتہ چل گیا جب ایک رحم ایک آیا اسے ہے تو چل گیا کہ ہاں یہ ابھی سے جو ہے رحم خالی ہے اس کا ابھی اس والے کو جو ہوں گے اس سے شامل کر دیں گے اب یہ جو امام فلا کیا ہو گیا کہاں تھا فتح داخلان تو ایک دوسرے میں دونوں داخل ہو جائیں گے اچھا امام شافعی نے کیا کہا کہ عدت یہ عبادت ہے کیا کہا امام شافعی نے عدت یہ عبادت ہے اور ہم جو کہتے ہیں عبادت کا معنی یہ تابع ہے عبادت کا معنی یہ تابع ہے اور تابع پر وہ سارے حکام جو مرتب نہیں ہوتے ہیں جو متبوع پر ہوتے ہیں متبوع اصل ہوتا ہے نا تابع کیا ہوتا ہے فرع ہوا کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ مانتے ہی نہیں کہ عبادت کی یہاں پر عبادت ہے عدت پورے طور پر عبادت ہے ہی نہیں پورے طور پر لہذا اس پر احکام بھی اس طرح مرتب نہیں ہوں کیا آپ نہیں دیکھتے کہ یہ عورت بغیر نیت اور بغیر علم کے اس کی عدت پوری ہو جاتی ہے اگر عبادت ہوتی تو عبادت کے لیے ضروری ہے کہ علم ہو اور نیت ہو کوئی بھی عبادت کریں گے تو اس کے لیے نیت علم ہونا چاہیے عورت کو پتہ ہی نہیں ہے شوہر گھوم رہا ہے طلاق دے کے بعد میں بتا رہا 2 مہینے بعد میں 2 مہینے تمہیں طلاق دے چکا ہوں اس کی عدت نکل گئی بس 1 مہینہ کرے گی اس کے لیے کوئی ضروری تھوڑی ہے پورے کمرے میں بنا کر کے پورا وہ بیٹھے ہیں تو اس کے لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ عبادت ہے ہی نہیں پورے طور پر عبادت ہوتی تو اس کے لیے پوری وہی ساری شرطیں ہوتی تو اٹھا دیں میں سمجھا وہ بینک کا آ رہا کل میسج کر رہا تو عبادت نہیں ہے نا پورے طور پر تو جب عبادت نہیں ہے تو بغیر علم اور بغیر نیت کے بھی کیا ہو جاتی ہے یہ عدت پوری ہو جاتی ہے اور عبادت بغیر نیت کے بغیر علم کے ہوتی نہیں پوری ایک ہو گیا مع ترکی الکفو اور ساتھ ہی ساتھ اس کو چھوڑنے کے ذریعے بھی کیا ہو جاتی ہے رکنے کو چھوڑنے کے ذریعے بھی یہ عدت پوری ہو جاتی ہے رکنے کو چھوڑنے کے ذریعے رکنا کیا تھا شوہر کے کیا گھر میں رکنا ضروری ہے شادی نہ کرنا ضروری ہے عورت نے شادی کر لی کسی سے نہیں رکی گھر میں تب بھی عدت پوری ہو جائے گی اور جب کوئی عبادت ہوتی ہے اس عبادت کے اندر رکن ہوتا ہے رکن کے بغیر عبادت نہیں ہوتی اگر یہ عبادت کے اندر رکن تھا تو یہ کیسے پوری ہو رہی ہے تو گویا پتہ چلا یہ اس پر عبادت کا پورا طور پر صادق آنا یہ صحیح نہیں ہے یہ گویا کہ تابع ہے متبوع کی حیثیت اس کی نہیں ہوگی اور رکنے کو چھوڑنے بھی کے ساتھ بھی یہ عدت پوری ہو جاتی ہے جبکہ اگر ہم اس کو رکن مانتے اور مقصود مانتے تو کیا ہوتا اس عورت پر رکنا اور شادی نہ کرنا یہ کیا ہوتا بالکل ضروری ہو جاتا اور اس کی جو ہے دوسرے سے نکاح نہیں ہوتا جو نکاح ہو جا رہا ہے تو گویا کہ یہ تابع کی حیثیت نہیں ہے اس کی تابع کی حیثیت مقصود کی حیثیت نہیں ہے اچھا یہاں پر ایک یہ ہم یہ مانتے ہی نہیں ہے کہ یہاں پر جو ہے اس کے اندر نہیں ہے میں الگ سے بتا رہا ہوں کہ ہم یہ مانتے ہی نہیں ہے کہ
کہ یہاں پر جو ہے مقصود ہے عدت مقصود ہے اور یہ رکن کی حیثیت رکھتی ہے. ہم کہتے ہیں کہ عدت کرنا اور نہ نکلنا شوہر کے گھر سے اور کیا ہے شادی نہ کرنا یہ عورت پر حرام قرار دیا گیا ان دنوں میں. کیا فرمایا؟ ولا تعزم عقدۃ النکاح، نکاح کی گرہ کیوں نہ باندھو، ان کو نکاح کا پیغام نہ دو. اور یہ نہیں ہے، نہیں کا موجب کیا ہوتا ہے؟ تحریم ہوتا ہے. اور تحریم جب ہے اور ایک حرمت دو حرمتوں کے ساتھ جمع ہو جاتی ہے، ایک حرمت دو حرمتوں کے ساتھ جمع ہو جاتی ہے. جیسے کہ حالت احرام میں محرم کے لیے شکار کرنا درست نہیں ہے، محرم ہے اور شکار کرنا یہ بھی حرام ہے، دو حرام جمع ہو گئے. اسی طرح کسی نے قسم کھائی کہ میں شراب نہیں پیوں گا تو، اور حالانکہ وہ روزہ دار ہے، تو روزہ رکھنا ہے اور رکھتے ہوئے کچھ کھانا یہ ایک حرام. اسی طرح قسم کھانا کہ میں شراب نہیں پیوں گا یہ دوسرا حرام جمع ہو گیا. خود نفس شراب پینا یہ خود حرام، تو تین حرام جمع ہو گئے. تو یہ کہنا کہ ایک ایک نہیں جمع ہو سکتی دو تو یہ بھی ہو گیا. اور رہا نفس روزہ میں وہ کیوں نہیں ہو سکتے دو روزے؟ کہ وہ نفس روزہ نام ہے کف کا، نفس روزہ نام ہے کف کا، اور دو کف ایک ساتھ نہیں جمع ہو سکتے. نفس روزہ نام ہے کف کا اور دو کف ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے، اس لیے وہاں پر دو آیات نہیں ہو سکتی. لیکن ایک حرام دو حرام ساتھ جمع ہو سکتے ہیں. جیسے کہ نکاح کی گرہ باندھنا تو حرام ہے، لیکن اگر کوئی کر لے تو یہ بھی حرام جمع ہو گیا نا. اس طرح سے تو ایک دو حرام ایک ساتھ جمع ہو سکتے ہیں. لہذا دو عدتیں بھی ایک ساتھ جمع ہو جائیں گی. ہو گیا نہیں؟ تھوڑا دلیل ہے تمہیں آج بہت ہارڈ ہو گیا. تو جیسے مقصود جو ہے رحم کے فارغ ہونے کو شناخت کرنا ہے، اور یہ ایک سے ہی حاصل ہو جاتا ہے تو دونوں ایک دوسرے میں داخل ہو جائیں گی. اور عبادت کا امام شافعی کو اس کا مقصود کا معنی، عبادت کا معنی یہ تابع ہے. عبادت کا معنی کیا آپ نہیں دیکھتے کہ یہ عدت گزر جاتی ہے بغیر اس عورت کے علم اور نیت کے، اور اس رکنے کو چھوڑنے کے ساتھ ساتھ بھی یہ عدت گزر جاتی ہے. المعتدۃ عن وفات اذا وطیت بشبہۃ تعتد بالشہور. ایک عورت جو ہے وفات کی عدت گزار رہی تھی اور اس سے وطی شبہ کے طور پر کی گئی. کہ ابھی وطی شبہ ہے مطلب یہ کہ سوچا کسی آدمی نے کہ اس کی عدت پوری ہو چکی ہے، جبکہ وفات کی عدت پوری نہیں ہوئی تھی، نکاح کر لیا اس سے، اب وہ شبہ کمانے سے. تو اب کیا کہتے ہیں، وہ مہینوں کے ذریعے عدت شمار کرے گی. وہاں پر بھی مہینوں کی ذریعے کرے گی. وفات کی صورت میں بھی کیا مسئلہ ہے؟ مہینوں کے ذریعے. تو کہہ رہے ہیں جب کسی عورت سے وفات کی عدت گزار رہی تھی اور وطی کر لی گئی شبہ کے طور پر، تو وہ مہینوں کے ذریعے شمار کرے. وتحتسب بما ترى من الحیض، اور ان حیضوں میں سے جو بھی دیکھے اس کو شمار کر لے ان دونوں میں. تحقیقا للتداخل بقدر الامکان، بقدر امکان ان دونوں میں تداخل کو ثابت کرنے کے طور پر. کیا یہاں پر بھی تداخل کو ثابت کر دیں گے کہ یہاں پر بھی کیا ہو گئی، دو عدتیں جمع ہو جائیں گی. یہاں پر بھی اس طرح سے کہ یہ عدت وفات کر رہی تھی 4 مہینے کسی کی، اور آدمی دیکھا کہ آئی خالی گھر میں نکاح کر لیا اس سے، پھر اس نے بھی طلاق دے دی. اب دو عدتیں جمع ہو گئی تو مہینوں کے ذریعے یہاں پر بھی کرنا ہوا ہے مہینے کے ذریعے. تو اب یہاں پر بھی کیا کر دیں گے، تداخل ہی مان لیں گے. یہاں پر بھی حیض کو تو مہینوں میں ہی مہینوں کے ذریعے کر رہی نا وہ عدت وفات ہی. ہاں یہ ہوگا کہ حیض دے گی اب مہینوں سے کر لیں گے. صحیح ہے نہیں، مہینوں سے حیض شمار کریں گے. صحیح وہی کرنا پڑے گا. حیض جو دیں گے، حیض جتنے ہوں گے، اگر 3 ہو گئے، اگر تو 3 کو 6 کر دیں گے، اس طرح کر دیں گے. 3 مہینہ مان لیا. المعتد عن وفات، جو عورت جس کو وفات کی عدت کر رہی تھی، اذا وطیہ جب اس سے وطی کی گئی شبہ کے طور پر، تو وہ مہینوں کے ذریعے شمار کر رہی ہے، شمار کرے. وتعتد بما ترى من الحیض، اور شمار کر لے جو بھی دیکھے حیض کو اس میں شمار کر لے گی. تحقیقا للتداخل بقدر الامکان، حتی الامکان تداخل کو ثابت کرنے کے طور پر. کیا بول رہے ہیں؟ کیا
نہیں اگر حیض دیکھتی ہے تو حیض سے کر دے گی, اگر حیض ہی نہیں آتا تو پھر وہ مہینہ شمار میں آ جائے گا. ہاں حیض آ رہا ہے تو حیض کریں گے, اب حیض نہیں آ رہا ہے تو پھر وہ مہینے. ہو بھی سکتا ہے کہ زیادہ ہو جائے کیونکہ 2 عدتیں جمع ہو گئی نا. ہاں تو کم ہو جائے تو کم, اگر حیض آ جائے, بس حیض آ جائے اسے تو دیکھ لیں کہ یہ بھی دونوں امکانی صورتیں یہاں پر بڑھ بھی سکتی گھٹ بھی سکتی ہے. بس یہ کہ ہاں نہ پھر وہ اس پر حیض, اگر حیض آ رہا ہے تو حیض کے ذریعے شمار کر دیں گے اسے. تو وہ مہینوں کے ذریعے شمار کر رہی تھی, مہینوں کے ذریعے عدت گزار رہی تھی, اب کیا کر رہے ہیں وہ, اب جو بھی حیض دیکھے گی اسے اس میں شمار کر لیں گے. اگر حیض نہیں دیکھتی ہے تو وہ مہینوں کے ذریعے کریں گے, تو مہینہ اس کا خلیفہ بن جائے گا. اگر حیض نہیں آ رہا ہے تو مہینہ خلیفہ بن جائے گا, تو اب مہینوں کے ذریعے اس کو مان لیں گے. اگر مہینے آ گئی ہے اور اتنا مہینے کا گزر چکا ہے تو وہ تداخل کر دیں گے کہ اس کو اتنے مان لیں گے جیسے اوپر والے مسئلے میں گزارا. چلیں